برادران ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ عالمی اسلام کی ایک عظیم شخصیت، وارث علوم اعلی حضرت فخر ازہر، مہمان کعبہ، سرکار تاج الشریعہ کے عرس کی محفل میں سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ سرکار تاج الشریعہ ایک عام انسان نہیں تھے، بلکہ سرکار تاج الشریعہ ایک متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ سرکار تاج الشریعہ صرف ایک عالم نہیں تھے، بلکہ سرکار تاج الشریعہ ایک عالم باعمل تھے۔ سرکار تاج الشریعہ کون ہیں؟ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، الشاہ امام احمد رضا کا خاندان عالم اسلام میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اسی خاندان کی ایک مقدس کڑی، جس کو زمانہ تاج الشریعہ بدر طریقت علامہ اختر رضا خان کے نام سے جانتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے 3 صاحبزادے، ذرا غور سے سنیے گا، میں خاندان بتا رہا ہوں، نسب نامہ بتا رہا ہوں۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے 3 بیٹے، ایک حجت الاسلام حامد رضا خان، منجلے محمود رضا خان، اور سب سے چھوٹے مفتی اعظم ہند، جس کو کہتے ہیں مصطفیٰ رضا خان۔ محمود رضا خان کو پیدائش کے چند ماہ بعد ہی وفات پا گئے، لیکن حجت الاسلام حامد رضا کے 2 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں، اور مفتی اعظم ہند ان کا 1 بیٹا اور 6 بیٹی۔ پھر حجت الاسلام حامد رضا کے بڑے صاحبزادے اور ان کے بھائی مفتی اعظم ہند ان کی بیٹی، تو فاطمہ بیٹی سے ان کا نکاح ہوا۔ ابراہیم رضا خان معروف بھی گیلانی میاں کا نکاح ہوا۔ ان سے ان کی گود میں کون؟ ہمارے اور آپ کے مرشد سرکار تاج الشریعہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سرکار تاج الشریعہ 23 نومبر 1943 عیسوی کو آپ کے آبائی وطن سرزمین بریلی میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کا نام محمد رکھا اہل خاندان نے، پھر آپ کا نام اسماعیل رضا تجویز کیا، پھر عرفی نام اختر رضا کرا، پھر عوام میں آپ ازہری میاں اور خواص میں تاج الشریعہ کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ سرکار تاج الشریعہ کا نکاح پھر مفتی سرکار اعلیٰ حضرت کے بھائی علامہ حسن رضا خان کی پوتی سے کیا گیا۔ پھر ان کی گود میں علامہ مفتی اسد رضا خان پیدا ہوئے۔ پھر سرکار تاج الشریعہ کی 5 صاحبزادیاں پیدا ہوئی۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اسی طرح سلسلہ ابھی تک چلتا رہتا ہے۔ میں ادھر نہیں جانا چاہوں گا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں سرکار تاج الشریعہ کا علمی جاہ جلال کیا ہے۔ سرکار تاج الشریعہ 4 سال 4 ماہ 4 دن میں اپنے نانا جان سے بسم اللہ خالی ادا ہوئے۔ پھر سرکار تاج الشریعہ عصر تعلیم کے لیے اسلامیہ انٹر کالج میں ایڈمیشن لیا، داخلہ لیا۔ سرکار تاج الشریعہ اسلامیہ انٹر کالج میں صرف 8 کلاس عصر تعلیم حاصل کی۔ کتنے کلاس؟ صرف 8 درجہ تک وہاں عصری تعلیم حاصل کی۔ ذرا غور کریے گا۔ لیکن اسی بلبوتے پر سرکار تاج الشریعہ نے ایسی صلاحیت و لیاقت پیدا کر لی کہ اب امریکہ جا رہے تھے، انگلش زبان میں تقریر فرما رہے تھے، یورپ جا رہے تھے، بلا تکلف انگریزی زبان میں تقریر فرما رہے تھے۔ 2002 کی بات ہے، سرکار تاج الشریعہ زمبابوے کے سرزمین حرارے میں تشریف لے جاتے تھے۔ محدث کبیر کی اس جلسے میں تشریف فرما تھے، مفتی شمشاد کا قول ہے کہ میں بھی اس جلسے میں میری بھی شرکت ہوئی۔ میں نے سرکار تاج الشریعہ کے موجودگی میں 2 گھنٹہ
بعد مسلسل اعلیٰ حضرت پر اردو زبان میں تقریر کی. میری تقریر کے بعد سرکار قادری شریفہ مائک پر تشریف لائے. سرکار قادری شریفہ 1 گھنٹہ مسلسل انگلش زبان میں تقریر فرما رہے تھے. مفتی شمشاد کا قول ہے کہ میری تقریر میں انگلش بولنے والے تم سمجھ سکے, لیکن سرکار قادری شریفہ اس چاہو چلال کے ساتھ انگریزی میں تقریر فرما رہے تھے کہ مجمع سے نوجوان اٹھ کر کے بار بار اعلیٰ حضرت کے نعرے لگاتے رہے, اعلیٰ حضرت کے نعرے لگاتے رہے. مفتی شمشاد احمد مصباحی فرماتے تھے کہ میں نے جیسے کے بعد ایک وکیل کو پکڑا, ایک وکیل سے پوچھا کہ سرکار قادری شریفہ کی انگلش کیسی لگی. اس وکیل نے کہا کہ سرکار قادری شریفہ جب انگلش زبان میں تقریر فرما رہے تھے مجھے ایسا لگ رہا تھا مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بڑے بڑے بیرسٹر, بڑے بڑے وکیل بڑے بڑے قانون کا جس طرح قانونی الفاظ بولتے تھے, جس طرح اصطلاحی الفاظ بولتے تھے, سرکار قادری شریعہ جب تقریر فرما رہے تھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اصطلاحی الفاظ بول رہے تھے. دنیا کا جائزہ لیجیے, لوگ انگلش میں پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں, ایم اے کر لیتے ہیں, لیکن انگلش بولنے کا طریقہ, انگلش بولنے کا سلیقہ معلوم نہیں ہوتا. لیکن قربان جاؤ میرے پیر و مرشد پر, میرے پیر و مرشد نے اسی 8 کلاس کے بلبوتے اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کر لی کہ اب امریکہ جا رہے تھے بلا تعلق انگلش زبان بول رہے تھے, یورپ جا رہے تھے بلا تعلق انگریزی زبان بول رہے تھے, افریقہ جا رہے تھے بلا تعلق انگریزی زبان بول رہے تھے. بولنا تو کوئی بڑی بات نہیں, بلکہ وہاں کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جب سرکار قادری شریفہ انگلش بول رہے تھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ہندوستان